نبوت کا موجودہ جو فریم ورک اور جو تعارف اور جو اس کو موت زندگی کا مسئلہ بنا کے عالم اسلام کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اس کے لیے ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ دوسرے ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں ٹھیک ہے کہ نبی نہ آنے یا آنے، اس طرح کی ڈیبیٹس ختم نبوت کے مفاہیم پہ ضرور بات ہوتی ہوگی، لیکن وہ ان کے آئین اور ان کے ہاں موت زندگی کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ صرف پاکستان کے ملا نے آپ کی موت زندگی کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس نے آپ کے آئین کے ساتھ وہ کھلواڑ کیا ہے کہ وہ اب ہر ادارے کو نچلی سطح تک اترتے اب وہ یہ تک کہتا ہے کہ فلاں مطلب نکاح، آپ کے نکاح ناموں تک میں وہ اس نے ڈال دی ہیں وہ باتیں اور شکیں۔ اس لیے آپ کو کبھی نہ کبھی یہ بتانا بہرحال ضروری ہے کہ یہ ختم نبوت پاکستان کے ملوانے کی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی ختم نبوت اور ختم نبوت کی جو فلسفی ہے اس کے ساتھ اس کا قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ اور پچھلی صدیاں حضرت شاہ ولی اللہ تک اور ایون یہ جو موجودہ دیوبندی ہیں، ان کے بانی دیوبند مولانا قاسم نانوتوی کی تشریحات کے مطابق بھی یہ تشریحات ان کی نہیں تھیں جو آج کے پاکستان کے مولوی کی ہیں، اور وہ ان دیگر تھاٹس اور دیگر تشریحات کے ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے۔ اسلام کی موت زندگی اس زمانے کے سن 74 کی اسمبلیوں کے بعد کی پیداوار سیاسی ملوانوں کے عقائد کے اندر اور ان کی گھڑی ہوئی ختم نبوت میں نہیں تھی۔ اسلام کی زندگی آپ کے اندر خوف خدا اور تقوی میں ہے، جس کے آپ بری طرح جس میں ڈیکلائن اور زوال کا شکار ہیں۔ ایک بات۔ دوسرے نمبر پر یہ جو بھی بلیسنگ جس کو آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم اس کے لیے جان بھی قربان ہے، یہ آپ خدا کے لیے بہت بڑی قربانی کر کے پورا اپنا ہیومن سٹف اس میں جھونکنا چاہ رہے ہیں اور جھونک چکے ہیں، اس کی خدا تعالیٰ کے ہاں اتنی سی بھی مقبولیت ہوتی تو آپ کے انسانی سٹف کا یہ حشر نہ ہوتا۔ جس طرح کی انٹالرنس، عدم برداشت، بد زبانی، گندہ دہنی اور علمی طور پر دیوالیے پن کی آپ کی موجودہ جنریشنز شکار ہیں، یہ آپ کو 70 سے پہلے کے پاکستانی ہیومن سٹف میں یہ چیزیں نظر نہیں آتی تھیں۔ تو اس کے جو ثمرات ہیں وہ بڑے تلخ اور وہ لگا نہیں کھاتے اتنی بڑی نیکی کے دعووں کے ساتھ، اتنی بڑی بلیسنگز کے دعووں کے ساتھ ملا آپ کو ککھ بھی نہیں ہے اس کے نتیجے میں۔ اس لیے یہ وقتاً فوقتاً بتانا ضروری ہے اب آپ کو کہ یہ جشن مناتے جا رہے ہوں، یہ ڈھول پیٹتے جا رہے ہوں اپنی جشن کا اور اپنی موت زندگی کا اور اپنی ختم نبوت کا۔ وہ ایک بات یاد رکھ لیں کہ وہاں پر مجلس احرار نے جلوس نکالا ہوا تھا لاہور میں، تو پاک ٹی ہاؤس کے سامنے جب وہ گزرنے لگا تو وہاں ایک ادبی اسکالر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس جلوس کے ایک لڑکے کو ختم نبوت زندہ باد کو نعرے لگا رہے تھے، اس ایک اپنا ان کا کوئی جاننے والا اسٹوڈنٹ تھا، اس کو کہا ادھر آؤ، کہتے ابھی تو سمجھ میں نہیں آئے گی تمہاری، جب یہ چلے جاؤ تو جا کے سوچنا یا ان سے پوچھنا یہ جلوس والوں سے کہ ختم نبوت زندہ باد کا مطلب کیا ہے۔ جس چیز کا ختم ہونا زندہ باد ہو، یعنی نبوت ختم ہے اس پہ آپ زندہ باد کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسٹیٹیوشن بائی اٹ سیلف مردہ باد۔ نبوت کے ختم ہونے پہ آپ جشن منا رہے ہیں تو پھر نبوت کا ہونا پہ تو آپ کی نظر میں پھر مردہ باد ہی ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو لہٰذا ان کو نہ اپنے نعروں کا پتہ ہے نہ اپنے جشنوں کا پتہ ہے، ہڑبونگ ہے اور وہ مچی ہوئی ہے، اور اس ہاہاکار کے اندر عامت الناس بیچارے کبھی دیکھتے ہیں کبھی نہیں دیکھتے کوئی بات کو، لیکن ہم نے اب یہ سوچا کہ چلیں ان کو 7 ستمبر کے بڑے جنون چڑھتے ہیں اور بڑے شوق چڑھتے ہیں، تو آج میں بھی عرض کر دیتا ہوں، اور اس کا اختتام آج کی گفتگو کا جو ہے وہ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ امت الباری ناصر صاحبہ کی ایک نظم ہے عذاب یہ ہے، اس پہ اختتام کر لیتے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ کلام پڑھنا اور اس سے کوئی سبق نہ لینا عذاب یہ ہے،
نہ خوف ہونا خدا کو بھی ہے، جواب دینا عذاب یہ ہے۔ لگی ہیں مہریں بصارتوں پر، نہ دیکھ پائیں جو حق کو یکسر، نہ کام لینا سماعتوں سے لبوں کو سینا عذاب یہ ہے۔ نہ اپنی منزل کی کچھ خبر ہے، نہ راہیں کوئی نہ راہ بر ہے، خود اپنے سود و زیاں کا سارا شعور کھونا عذاب یہ ہے۔ یہ کیسی کافر گری کی سنت ہے، کوئی چھوڑا نہیں مسلمان۔ یہ کیسی کافر گری کی سنت ہے، کوئی چھوڑا نہیں مسلمان۔ اگلنا زہروں کو نفرتوں کو رواج دینا عذاب یہ ہے۔ غضب میں دھیما تو ہے وہ لیکن سزا بھی دیتا ہے بے حسی پر، صحیفوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ بھول جانا عذاب یہ ہے۔ نہیں ہے امن و امان باقی، سزائیں ہر دم برس رہی ہیں، کہیں ندامت ہے اور نہ توبہ، نہ شر سے ہٹنا عذاب یہ ہے۔ نہ کوئی خوش کن خبر کہیں سے، نہ کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، عتاب سہ کے بھی گم رہی میں مگن ہی رہنا عذاب یہ ہے۔ نہ سمجھیں آگے لگانے والے کہ اپنا دامن بچا سکیں گے، نہ سمجھیں آگے لگانے والے کہ اپنا دامن بچا سکیں گے، یہ آگ پھیلی تو ہوگا اس میں سبھی کو جلنا عذاب یہ ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی سوچے تو عذاب نے تو اب چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اس پہ بھی اگر آپ جشن مناتے ہیں تو یہ آپ کا حوصلہ ہے، منائیے، ہم تو کچھ نہیں کہتے، اور ہم صرف یہ وقتاً فوقتاً عرض کر دیں گے کہ وہ ایک نوجوان نے شعر کہا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرو شوق سے، مگر یاد رکھنا خدا اور ہے۔ تو وہ جو آپ کی پہنچ اور آپ کی ریشہ دوانیوں اور آپ کی سوچ، ان ساری چیزوں سے ایک بالا تر ہے، خدا وہی ہے اور وہ آگے ہے۔ بلکہ یہ تو مختلف ڈیفینیشنز ہیں۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ نے تحدی کے ساتھ اور جیسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوری دنیا کو تو یہ فکرہ فرمایا ہے کہ پس خدا وہی ہے جو میرے پر اپنی پاک وحی نازل کرتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ جائیے کر کے دیکھیے جو کرنا ہے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔